تک وہ عمران خان کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو اس طرح دھتکار دیا جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ مزدی خیل جو جنگ لڑ رہے ہیں، فرنٹ فٹ پہ ہیں، کون سا احتجاج انہوں نے نہیں کیا، کس ریلی میں نہیں گئے، کس جگہ وہ موجود نہیں ہے، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا؟ میں خان کے ساتھ تھا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ سب سے پہلے استعفیٰ دینے والے کون تھے؟ ثناء اللہ خان۔ مزدی خیل وفاداری کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اس چیز کا بڑا سخت رد عمل آئے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر۔ ممبر قومی اسمبلی ثناء اللہ خان مزدی خیل کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی تقریب میں جانا بانی چیئرمین کو اتنا ناگوار گزرا کہ انہوں نے مزدی خیل کو میر جعفر اور میر صادق قرار دے دیا۔ بانی چیئرمین کا کہنا تھا کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے ہمارے وفادار نہیں ہو سکتے، نہ ہی اب ہم انہیں قبول کریں گے۔ پارٹی کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے والے مزدی خیل کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ مزدی خیل اگر پارٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار طارق حمید ملک صاحب۔ طارق بھائی، پارٹی کے لیے گھر چھوڑا، مقدمات کا سامنا کیا، آخر میں میر جعفر میر صادق کہلوائے، پارٹی قیادت کا یہ رویہ مناسب ہے کیا؟ بہت شکریہ سلیم بھائی، بہت اہم ٹاپک ہے اور اس ٹائم بڑی اس پہ پبلک میں کشمکش بھی ہے، اور خصوصاً مزدی خیل صاحب کے حلقہ میں ووٹر سپورٹر میں بھی اس میں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، ثناء اللہ مزدی خیل صاحب، سلیم بھائی دیکھنا ہوگا گئے کہاں ہیں۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہمارے ملک کی ہے، ہماری یونیورسٹی ہے، تو وہاں پازیٹیو کاز کے لیے وہ گئے ہیں۔ وہاں کون سی نیگیٹو ایکٹیویٹیز تھی، تو وہاں شمولیت کرنا پہلے تو ہے کہ کون سا جرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدی خیل صاحب وہاں مشاورت سے گئے ہیں اور ایک اچھی کاز کے لیے گئے ہیں۔ یہ مزدی خیل کون ہے؟ دیکھیں، مزدی خیل وہ ہے جنہوں نے آزاد الیکشن جیت کر اور اپنی سیٹ آزاد جیتی ہوئی، انہیں تو بہت ساری جماعتوں سے شمولیت کے لیے دعوتیں دی گئی، منتیں کی، انہوں نے جا کے عمران خان کی جھولی میں سیٹ ڈال دی۔ اور پھر ایسی وفاد ہے بھائی کہ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت 18 ماہ رہی ہے، سب سے پہلے استعفیٰ دینے والے کون تھے؟ ثناء اللہ خان مزدی خیل۔ سر کون چھوڑتا ہے؟ چھوٹی سی سیٹ کوئی نہیں چھوڑتا، عام کونسلر کوئی نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے ایم این اے چھوڑا اور وفا نبھائی، استعفیٰ دیا، وفا نبھائی۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو انہوں نے قربانی دی، انہوں نے ضلع کی اپنی بہت بڑی جو ان کا اتحادی گروپ تھا، بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی پارٹی تھی، اس کو بھی انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ کس کے لیے؟ کہ پی ٹی آئی نے۔ کیا ثناء اللہ مزدی خیل نے اس طرح کی وفائیں لینی تھی کہ انہیں میر جعفر میر صادق کہا جائے؟ پھر دیکھیں، ان کے خاندان پہ پرچے ہوئے، ان کی فیملی کو بڑا سامنا کرنا پڑا مقدمات کا، وہ خود در بدر رہے۔ کن حالات میں آ کے انہوں نے الیکشن میں آ کے اپنی جان جوکوں میں ڈال کے الیکشن لڑا، اور وہ پھر جا کے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کے اتنا بڑا بیانیہ قائم کیا۔ آج تک وہ عمران خان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو اس طرح دھتکار دیا جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو ان کے علاقے کی، ان کے حلقے کی پبلک کو سوچنا چاہیے کہ کیا مزدی خیل کی جو قربانیاں ہیں وہ لازوال نہیں ہیں؟ کیا ان کی قربانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ کیا صرف یہ سیاست چلے گی؟ ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوگا، ملک کے مفادات کسی کو مقدم نہیں ہے، بس سیاست برائے مخالفت چلتی رہے گی۔ ہر جماعت چاہے گی کہ میں اپنا ایک ایجنڈا کروں اور ملک کو سب چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو مزدی خیل حق پہ ہیں، اور لوگوں کو، ان کے علاقے کی پبلک کو مزدی خیل کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں ورکر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس جماعت میں کہ ورکر نے اگر ملک کی بہتری کے لیے علاقے کی، آج تک مزدی خیل جو جنگ لڑ رہے ہیں فرنٹ فٹ پہ ہیں، کون سا احتجاج انہوں نے نہیں کیا، کس ریلی میں نہیں گئے، کس جگہ وہ موجود نہیں ہے، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا؟ تو اس کو سب کو پس پردہ رکھ کے اور اس طرح کے لقب دینا، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور وہ اتنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، وہ صرف ان کی جماعت کا تھوڑی ہے ووٹ۔ مزدی خیل ذاتی حیثیت سے ہزاروں کا ووٹ بینک رکھنے والی شخصیت ہے، اور پبلک ان سے پیار کرتی ہے، ان کے حلقے کے لوگ پیار کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہاں ضلعی لیول پہ، پنجاب لیول پہ دیگر جماعتیں کھڑی ہیں کہ ان کو اتحادی کرنے کے لیے۔ تو یہ میرا خیال میں یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، پی ٹی آئی والی جو اوپر لیڈرشپ ہے،
جو نہ سوچتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، نہ یہاں کسی کی قدر و قیمت، نہ محنت، نہ محبت، نہ وفاداری، کسی چیز کا ہی صلہ نہیں ہے، بس وہ جو بیانیاں وہ چلائیں گے اسی پہ ہی چلتے رہنا ہے، تو ملک کو مقدم کون رکھے گا؟ یہ ملک کے لیے تو کوئی نہیں سوچتا۔ دیکھیں ہمارے ملک میں رواداری، اخلاقیات، برادری، اخوت، بھائی چارہ امن کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سیاست کو سیاست کی حد تک رکھنا چاہیے، غمی خوشی دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، اور یہ تو اچھی کاز کا ایونٹ تھا۔ تو میرا خیال میں یہ مستی خیل کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے، اور اس پہ تو ہم جیسے لوگ بھی مذمت کریں گے کہ یار اس طرح کے قربانی دینے والے لوگ، اس طرح کے میچور پالیٹکس کرنے والے پالیٹیشین کے ساتھ اس طرح رویہ ہوتا ہے تو ورکر پہ کیا اثر جا رہا ہے؟ کوئی ورکر پھر کھڑا نہیں ہوگا، قربانی نہیں دے گا۔ جن ورکروں نے جیلیں کاٹی ہیں آج تک، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لسٹوں میں نام آ جاتے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے ورکر چلے ہیں، آج تک ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، اب بڑے تھمب بھی گرانے لگ گئے ہیں، تو پھر اس جماعت کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ طارق بھائی، ثناء اللہ خان مستی خیل کے مطابق پارلیمانی پارٹی کے قیادت کے حکم پر نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے پروگرام میں شرکت، بانی کی ناراضگی، اندرون خانہ یہ کھچڑی کہاں پک رہی ہے؟ دیکھیں، ثناء اللہ خان مستی خیل کا بڑا سخت رد عمل آیا، اور انہوں نے وضاحتی بیان جاری کی ہے، بڑے غصے میں ان کا بیان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ان کی شمولیت ہے، انہوں نے کہا پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کی مشاورت اور اجازت سے ہم نے شمولیت کی، صرف کوئی مستی خیل نے تو شمولیت نہیں کی اور اچھی کاز کے لیے شمولیت کی، انہوں نے کہا مجھے کوئی تمغے نہیں لگ گئے، اور عمران خان سے انہوں نے وفاداری گنوائی ہے کہ میں نے اپنی سیٹ تک قربان کر دیا، استعفے دے دیا، آزاد جیت کر میں گیا، اور یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ مستی خیل صاحب آزاد جیت کے گئے، اور اب بھی یہ دیکھیں اتنا بڑا اسٹام انہوں نے پیش کر دیا، اتنا بڑا حلف نامہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے محبوب لیڈر جناب اور بہادر جناب عمران خان سے بے وفائی کا تصور ہی نہیں کر سکتا، میں تو یہ باتیں سوچ ہی نہیں سکتا، میں اپنی خاندانی روایات، اخلاقیات، اصول، نظریے اور اپنے بزرگوں کی پگڑی کو داغدار کرنے کے مترادف ہے میرے لیے یہ باتیں، تو اس پر کوئی نہیں کان دھرے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آخر مستی خیل کے بھی تو دل کے جذبات ہیں کہ نہیں ہیں؟ مستی خیل بھی تو ایک انسان ہے، مستی خیل بھی تو ہمارے پاکستان کا ایک بڑا شہری ہے، اس کے بعد سیاستدان ہے، تو کیا اس طرح کی وفاداری کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ یہ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ رویے اپنائے جا رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے سلیم بھائی آنے والے وقتوں میں کوئی نیا گٹھ جوڑ، نیا اتحاد ہو کے نئی جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یہ بانی کو ہوگا نا، پتہ نہیں ان کو کون پٹیاں بڑھاتا ہے کہ اپنے وفادار لوگوں کو دھتکار دیا جائے۔ تو مستی خیل کا جو حلقہ ہے اس میں مستی خیل کے جو دوست احباب ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ مستی خیل کتنی قربانی دے رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، آج تک کس پوزیشن میں ہے، اور پھر بھی کس کی جنگ لڑ رہا ہے؟ کیا مستی خیل کو سیاست کو انجوائے کر رہا ہے؟ وہ تو مسلسل فائٹ کر رہا ہے، اور اس طرح کے جو بہادر میں کہوں گا مستی خیل کو، اس طرح کے لیڈر جو ہیں ان کو بھی جماعت جو ہے نا سائڈ پہ ہٹا کے صادق میر جعفر قرار دے دے، تو یہ حیرت کی بات ہے۔ یہ ہمارے نظریے، رواداری، اخلاقیات، یہ اخوت، برادری کی جو اس پہ بنے ہوئے ہیں نا یہ جو اچھے سیاستدان، ان میں سے ایک مستی خیل بھی ہے۔ دیکھیں پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ عبد المجید خنان خیل صاحب اور مستی خیل صاحب کی ایک ملاقات ہوتی ہے شادی میں، اس کو پبلک نے کتنا پسند کیا ہے کہ اچھا لگا ہے کہ ہمارا آپس میں دکھ سکھ غمی خوشی ہونی چاہیے، تو اس کو اوپر کیوں نہیں آن کیا جاتا؟ ایک جماعت اپنے مقاصد کے لیے نیچے والوں کو جس طرح مرضی کاٹ دے، قربان کر دے، ان کی ویلیو ختم کر دے، انہیں ڈی ویلیو کر دے، ان کا مستقبل ختم کر دے، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس چیز کا بڑا سخت رد عمل آئے گا اور ایک نیا اتحاد آئے گا، اور جتنے لوگ یہاں شامل تھے وہ ہو سکتا ہے کسی پارٹی کو جوائن کریں یا پھر ان کی نئی جماعت بن جائے، تو اس کا نقصان اسی کو ہونا ہے، پی ٹی آئی کو ہونا ہے، کس کو ہونا ہے؟ بہرحال مستی خیل کی وفاؤں پہ شک نہیں کیا جاتا، اور ہمیں امید ہے کہ مستی خیل جو ہے وہ اپنی اس ریٹ پہ قائم ہے، اور ان کی جو ہے نا وہ باوقار انداز سے سیاست بھی کریں گے، اور انہیں دیگر جماعتیں بھی ان کو اپنا اتحادی لینے کے لیے تیار ہوں گی۔ بہت شکریہ طارق بھائی۔ ثناء اللہ خان مستی خیل نے کہا کہ میں نے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں شرکت پارلیمانی پارٹی کے کہنے پر کی، میرا جینا مرنا صرف اور صرف عمران خان کے لیے ہے، پارٹی کا جو مرضی کہے میں خان کے ساتھ تھا،
ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ جلدی نئے پروگرام ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد سلیم گادی دی اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے علاقے کا جانا پہچانا نام خان ٹائل ڈسپلے، جو نام ہے اعتماد کا۔ ہمارے پاس سینیٹری کا مکمل سامان بہترین اور اعلیٰ کوالٹی میں دستیاب ہے۔ خان ٹائل ڈسپلے، پروپرائٹر دلاور خان، دلہ خان، عمر فاروق روڈ، بکر۔ اپنا بکر، کیونکہ یہ اپنا ہے۔